اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ واقف ہیں، ہم نے یوتھ کلب کی جانب سے ایک پروگرام سیریز کی شروعات کی ہے۔ پچھلے دنوں ہم حج کے مسائل پہ علماء اکرام سے سوالات کیے تھے ہم نے، اور اس کے جوابات آئے تھے۔ ویسے ہی سلسلے میں اسی سلسلے میں آج ایک اور پروگرام ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، جو کہ قربانی کے مسائل پہ ہوگا، اور آئندہ بھی ایسے پروگرام کیے جائیں گے اور آپ تک ضروری مسائل پہنچائے جائیں گے، جس میں ہم علماء کو مدعو کرتے رہیں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی جاوید صاحب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کا پروگرام جو ہے قربانی کے مسائل پہ ہونے والا ہے۔ ذی الحج کی شروعات ہو چکی ہے، آنے والے دنوں میں قربانی کا عمل ہمارے سامنے آنے والا ہے، تو ہم اس قربانی کے مقصد کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے مفتی صاحب سے۔ تو مفتی صاحب، آپ بتائیں کہ یہ قربانی کا کیا مقصد تھا، اور یہ قربانی کیوں کی جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا واقعہ منعقد ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عربی تقویم کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور اس کے ابتدائی 10 دن بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر ان 10 ایام کی عظمت بیان کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں میں بندے کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ ان 10 دنوں میں بندے کی عبادت کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ خصوصاً ان 10 دنوں میں 2 اہم ترین عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، ایک حج ہے اور دوسرا قربانی کا فریضہ ہے۔ قربانی عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایسا کام جس سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔ قربانی دے کر گویا کہ ایک انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ قربانی ہم کیوں دیتے ہیں، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، اسی کے متعلق چند گزارشات پیش کی جائیں گی۔ قربانی کی جو تاریخ ہے اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانی تاریخ قدیم ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے، حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی۔ اللہ رب العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ ان 2 آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، لیکن حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی مردود ہو گئی، رد ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک فیصلہ بیان فرمایا، ایک اصول بیان فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی قربانی قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ اسی انسان کی قربانی قبول ہوتی ہے جس کے اندر تقویٰ ہو، جس نے صحیح ارادے کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے لیے قربانی پیش کی ہو، اسی کی قربانی اللہ قبول کرتے۔ اس کے بعد قربانی کی تاریخ بہت لمبی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، جس کی تفصیل قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے لٹایا اور ان کی گردن پر چھری چلانی چاہی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹا قربانی
کرنے کے لیے، باپ قربان کرنے کے لیے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اسلمہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کے حکم کے سامنے دونوں جھک گئے، دونوں نے سرنڈر کر دیا۔ دراصل قربانی کی اصل روح یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے انسان تیار ہو جائے، اللہ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے انسان تیار ہو جائے، یہ قربانی کی اصل روح ہے۔ تو قربانی ہم جو کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ انسان قربانی ادا کرتا ہے۔ تو دراصل اس قربانی کے پیچھے فلسفہ یہی ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے جو عمل پیش کیا تھا، ہم بھی اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے والے بنے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو ہم قربان کرنے والے بن جائیں۔ یہی سبق ہے دراصل قربانی کا۔ اصل میں قربانی آج ہم نے ایک رسم سمجھی ہے۔ قربانی کا ہم یہ مطلب سمجھ رہے ہیں کہ ایک جانور کو خریدا اور اس کو زمین پر لٹایا، اور اس کی گردن پر ہم نے چھری چلائی اور پھر اس کا چمڑی الگ کر دی، اس کا گوشت کھایا۔ ہم سمجھتے قربانی یہ ہے، حالانکہ یہ قربانی کی ایک علامت ہے۔ اصل قربانی یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی عزیز سے عزیز تر چیز کو قربان کرنا سیکھے، اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو۔ یہی ایک میسیج ہے قربانی کا، جو ہر سال ہمیں ایک تازہ کیا جاتا ہے، ایک یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اپنی عزیز سے عزیز تر چیز بھی اللہ کے راہ میں انسان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جان ہے، مال ہے، صلاحیتیں ہیں، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی چیز کو اللہ ہی کے راہ میں قربان کرنا، یہ انسان اس سبق کو سیکھ لے۔ تو یہ ایک میسیج ہے جو ہر سال قربانی کا عمل جو ہے ہمیں یاد دلاتا ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے انسان اپنی عزیز سے عزیز تر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور جیسا کہ شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا ہے، جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو ایسے ہی مفتی صاحب ہمارے پاس ہمارے سامعین کی طرف سے سوالوں کی ایک فہرست آئی ہے قربانی کے مسائل کو لے کے، تو میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے سوالات رکھتا جاؤں گا، تو انشاءاللہ مفتی صاحب ان کے جوابات دیں گے۔ پہلا سوال مفتی صاحب آیا، حج کی قربانی سنت ہے یا واجب؟ حج کی قربانی کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو حاجی صاحب 8 ذی الحجہ سے پہلے 15 دن ان کو ہو چکے ہوں مکہ مکرمہ میں، تو گویا کہ وہ مسافر نہیں ہے، وہ مقیم ہو جاتے ہیں، ان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مقیم پر قربانی واجب ہے۔ تو اگر 8 ذی الحجہ سے پہلے ان کو 15 دن ہو چکے ہیں تو ایسے حاجی صاحب پر قربانی کرنا واجب۔ اور جو لوگ مکہ مکرمہ سے باہر ہیں، جو لوگ حج پر نہیں گئے ہیں، اپنے مقام پر ہیں، اس کے لیے اصول یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو۔ 52.5 تولہ چاندی 612 گرام بنتی ہے، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے ریٹ کے حساب سے جس مرد، جس خاتون کے پاس اپنی ضروریات سے کے علاوہ، قرض کے علاوہ، راشن کے علاوہ جو مین انسان کی ضروریات ہیں، ان کے علاوہ اگر 42,000 روپیہ موجود ہے تو ایسے مرد اور عورت پر قربانی واجب ہوتی۔ جیسا کہ اس سوال کا جواب ہمیں مل چکا ہے، تو اگلی سوال کی طرف آتے ہیں مفتی صاحب۔ اگلا سوال جو ہماری سامعین کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے
وہ ہے قربانی کے جانور میں وہ کون کون سے عیب ہیں جن کی وجہ سے وہ قربانی ناجائز یا غیر جائز ہو جائے؟ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے ہو یہاں تک کہ تم اپنی عزیز اور محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ لہٰذا اس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ ہر وہ جانور جس میں کوئی عیب ہو اس کو انسان اللہ کے راستے میں قربان نہ کرے۔ اللہ کی ایک عظیم ذات ہے، اللہ کا ایک عظیم دربار ہے، اور اس دربار میں انسان کو اپنی عزیز سے عزیز تر، محبوب سے محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں انسان کو دینی ہے۔ لہٰذا یہ اصول بنتا ہے کہ ہر وہ چیز جس میں عیب پیدا ہو جائے اس کو اللہ کی راہ میں انسان نہیں دے سکتا ہے۔ وہ کون سے عیب ہیں؟ ہر وہ عیب جس سے جانور کی قیمت میں کمی واقع ہو جائے اس کو عیب کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جانور کی آنکھ خراب ہو جائے تو عیب شمار ہوگا، اس کا کان کاٹ دیا گیا ہو عیب شمار ہوگا، ٹانگ ٹوٹی ہو عیب شمار ہوگا، سیل ٹوٹا ہو عیب شمار ہوگا، دانت ٹوٹے ہو تو عیب شمار ہوگا۔ ہر وہ عیب جس سے جانور کی قیمت میں کمی آ جائے وہ عیب شمار ہوگا، اور جانور ان تمام عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ تیسرا سوال جو ہمارے پاس آیا ہے سامعین کی طرف سے، وہ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ اس میں یہ سوال بھی آتا ہے مفتی صاحب جیسے کہ جو ارواح ہمارے ہیں جو کہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اور کی جا سکتی ہے تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا بہت ہی زیادہ ثواب کا کام ہے، یہ نفلی قربانی کہلاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق میں قربانی کرنا بہت اچھا کام ہے، بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ اسی طریقے سے انسان اپنے مرحومین کے نام جو قربانی کرتا ہے، ایک صورت تو یہ ہے کہ مرنے والے شخص نے کوئی وصیت نہیں کی ہے کہ میرے مال سے اب قربانی کرنا، بلکہ ایک انسان اپنی خوشنودی سے اپنے ماں باپ کے نام، اپنے مرحومین کے نام قربانی کرتا ہے، بہت اجر و ثواب کا کام ہے اور ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ تو لیکن اس سلسلے میں انسان کو یاد رکھنا چاہیے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرحومین کے نام سے قربانی دے دی گئی تو بس اب ہم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ سوال مفتی صاحب لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے قربانی ادا نہیں کرتے اور اپنے ارواح کی طرف سے قربانی ادا کرتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے کہ اپنے مرحومین کے نام سے انسان قربانی کرتا ہے لیکن اپنے نام پر جو واجب ہوتی ہے قربانی اس کو ادا نہیں کرتا ہے۔ یا ایک آدمی جو ہے، گھر کا بڑا آدمی، اپنے نابالغ بیٹے کے نام سے قربانی کرتا ہے، نابالغ بیٹی کے نام سے قربانی کرتا ہے، اور خود جو اس پر واجب ہوتی ہے اس کو نہیں کرتا، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے چاہے بیٹے کے نام کر دی یا بیٹی کے نام کر دی تو میری طرف سے بھی ہوگی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ مرحومین کے نام سے جو قربانی کی جائے گی وہ نفلی قربانی ہو، نابالغ بچوں کے نام سے جو قربانی کی جائے گی وہ نفلی قربانی ہو۔ تو نفلی قربانی انسان کو کرنی چاہیے، لیکن اس سلسلے میں اصول یاد رکھنا چاہیے کہ اصل قربانی اس انسان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، جو بالغ ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ لہٰذا ایک آدمی جس پر قربانی واجب تھی اس نے اپنی طرف سے قربانی نہیں دی بلکہ اس کے مرحومین کے نام سے اس نے قربانی دی، یا نابالغ بچوں کے نام سے قربانی دی، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس انسان پر واجب جو ہے وہ باقی رہا، اور اگر یہ انسان اپنی طرف سے قربانی نہیں دے گا تو گناہ گار ہو۔ مرحوم کی مین کے نام سے جو انسان قربانی کرتا ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ ایک مرنے والے انسان نے مرتے وقت یہ وصیت کی کہ میرے نام سے، میرے مال سے اس سال قربانی کر، تو یہ قربانی واجب ہے، اور اس سلسلے میں اصول یہ ہے کہ جو مرحوم کے نام سے قربانی دی جا رہی ہے اس کی وصیت کے مطابق، اس کے مال کے مطابق اس کا کرنا واجب ہے، اور اس کا گوشت جو ہے وہ غربا میں، مسکینوں میں تقسیم کرنا واجب ہے، اس کو انسان گھر میں نہیں کھا سکتا ہے۔
اگر ایک انسان نے مرتے وقت کوئی وصیت نہیں کی ہے اور اس کا وارث اپنی خوشنودی سے اپنے مرحوم کے نام پر قربانی کر رہا ہے تو یہ صدقہ نافلہ بن جاتی ہے، اور اس میں خود بھی انسان کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی انسان کھلا سکتا ہے۔ ایک اور بات اس میں یہ آئی کہ قربانی کس پر واجب ہے، اس سلسلے میں ہمارے معاشرے میں ایک اور غلط فہمی ہے کہ اگر شوہر نے قربانی کی، بیوی سمجھتی ہے کہ میرے شوہر نے قربانی کر دی تو میری طرف سے بھی ہوگی، یا گھر میں مثلاً 4-5 آدمی ہیں جو صاحب نصاب ہیں اور ان میں سے ہر ایک پر قربانی واجب، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں اگر ایک آدمی یا 2 آدمی نے قربانی دی تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ یہ غلط فہمی ہے۔ جیسے باپ اگر نماز پڑھے تو بیٹے کی طرف سے نماز ادا نہیں ہو سکتی، شوہر اگر نماز ادا کرے تو بیوی کی طرف سے نماز ادا نہیں ہو سکتی، بھائی اگر نماز ادا کرے تو بہن کی طرف سے نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے قربانی بھی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، اور ہر صاحب نصاب کو اپنی طرف سے قربانی دینا واجب ہے۔ لہٰذا ایک گھر میں ایک آدمی بھی صاحب نصاب ہو سکتا ہے، 2 آدمی بھی ہو سکتے ہیں، 5 آدمی بھی صاحب نصاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے ایک آدمی کی نماز ادا کی ہوئی دوسرے آدمی کی طرف سے کافی نہیں ہے، اسی طریقے سے ایک آدمی کی طرف سے دی ہوئی قربانی دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ گھر میں جتنے صاحب نصاب انسان ہیں ان میں سے ہر ایک پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اگر ایک انسان پر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی نہیں ادا کی تو اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ ایسا انسان گناہ گار ہوگا، اور قربانی کے دن ختم ہونے کے بعد اگر اس نے قربانی نہیں کی تو اس پر اتنا اسی قیمت کا جانور خرید کر غریب غربا میں تقسیم کرنا واجب ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ جو اگلا سوال مفتی صاحب جو آیا ہے وہ ہے کہ کیا قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹانا ضروری ہے اور دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا ضروری ہے؟ ذبح کرتے وقت چاہے وہ قربانی کا جانور ہو یا عام جانور ہو، قبلہ رخ کرنا مستحب ہے۔ تو بہتر ہے کہ انسان قبلہ رخ کر کے جانور کو ذبح کرے۔ سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا بائیں ہاتھ سے انسان ذبح کرے تو جائز ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام کو دائیں ہاتھ سے شروع کرتے تھے، ہر نیک کام کو، ہر اچھے کام کو انسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کرتے تھے۔ لہٰذا ایک مومن کو یہی ہدایت ہے کہ وہ جو بھی نیک کام کرے وہ دائیں ہاتھ سے کرے۔ جہاں تک بائیں ہاتھ سے ذبح کرنے کا تعلق ہے، اگر انسان کو مجبوری ہو، کوئی اور ذبح کرنے والا نہ ہو، بائیں ہاتھ سے انسان ذبح کرے گا تو ذبح ہو جائے گا، بشرطے کہ جانور کی جو رگیں ہیں، 4 رگیں وہ کٹ جائیں، خون جانور کا نکل جائے، ذبح صحیح طریقے سے ہو جائے تو ذبح ہو جائے گا۔ لیکن بہتر ہے کہ انسان مجبوری کے علاوہ ہر حال میں دائیں ہاتھ سے ہی یہ کام کرے، اس لیے کہ قربانی ایک بہت باعظمت عمل ہے، ایک بھاری ثواب ہے، بابرکت کام ہے، لہٰذا اس کو دائیں ہاتھ سے ہی ادا کیا جانا چاہیے۔ مفتی صاحب ایسے ہی جو ہے ہمارے معاشرے میں جو ہمارے قصائی طبقہ ہے جی تو ان میں ایک کنفیوژن ہے ایک چیز کو لے کے۔ جی کافی سارے کہتے ہیں کہ جو چاقو ہوتا ہے جس سے ذبح کیا جاتا ہے جانور، عام طور پہ بھی اور قربانی کے لیے بھی، اس کا جو پچھلا سرا ہے وہ لکڑی کا ہونا چاہیے، اگر وہ لوہے کا ہو تو قربانی جو یہ ذبح ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ یہ غلط کنسیپٹ ہے لوگوں میں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ذبح کا اصول یہ کہ شرعی ذبح وہ ہے جس میں جانور کی جو ہے وہ کھانے کی نالی کٹ جائے، جانور کی 4 جو رگیں ہیں وہ کٹ جائیں، بس یہ اصول ہے۔ اس میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اس کو لکڑی کی ڈنڈی لگی ہونی چاہیے یا پلاسٹک کی لگی ہونی چاہیے، ڈنڈی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اصل یہ ہے کہ جب انسان ذبح کرے چاقو تیز ہو، چاقو تیز ہو، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ دوسرے جانور کے سامنے انسان اس جانور کو ذبح نہ کرے۔ یہ کہیں بھی نہیں ہے شریعت میں کہ اس کو لکڑی کی ڈنڈی لگ جانی چاہیے یا کوئی اور، یہ غلط کنسیپٹ ہے جو لوگوں میں عام ہو چکا ہے، لہٰذا ایسے جو غلط تصورات ہیں ان کی بھرپور تردید ہونی چاہیے۔
تو مفتی صاحب کے جواب سے ہمیں معلوم ہوا یہ جو ہے ایک مغالطہ ہے لوگوں میں کہ ایسے چاقو کے پیچھے سرے سے اگر لکڑی نہیں ہوئی تو وہ ذبح حرام ہو جائے. یہ ایک مغالطہ ہے اور ایسی چیزوں کے خلاف جو ہے یا ایسی چیزوں کے لیے جو ہے ہمیں معاشرے میں جو ہے یہ علم کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ان چیزوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے. مفتی صاحب ایک سوال یہ بھی ہمارے پاس آیا ہے, جیسے آن لائن بہت سارے لوگ آن لائن رقم دے دیتے ہیں کسی کو, رقم یا کسی طریقے سے پہنچوا دیتے ہیں کہ ہمارا جو ہے قربانی کا حصہ رکھ دینا آپ. تو وہ کیا ایک اگر ان کے گھر میں مطلب کوئی تنگی ہے, سمجھ آتی ہے چیز کی, جگہ نہیں ہے, وہ دوسری چیز ہے. اگر گھر میں سب کچھ موجود ہے, وہ اپنے سر سے وہ ایک بوجھ ہٹانے کے لیے اس عمل کو بوجھ سمجھتے ہوئے اس چیز کو وہ رقم دے کے جو ہے ادا کرنا چاہتے ہیں, تو یہ کیسا عمل رہے گا؟ یہ چیز, اس چیز کے بارے میں آپ وضاحت. اصل میں جب انسان قربانی کے لیے جانور خریدے, بہتر ہے کہ انسان اس کو خریدے اور اس کو اپنے گھر میں رکھے, 2-3 مہینے اس کو اپنے گھر میں رکھے تاکہ اس جانور کے ساتھ انسان کو محبت ہو, لگاؤ ہو جائے. اور جب انسان اس جانور کو ذبح کرے تو اس کے دل پر ایک چوٹ لگ جائے کہ اس جانور کے ساتھ مجھے محبت تھی, میں نے اس عزیز اور محبوب ترین جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کیا. جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے. تو اسی طریقے سے ایک آدمی جب جانور خریدے اس کے ساتھ اس کو انس کو محبت ہو, اور جب اس کو ذبح کرے تو انسان کو ایک احساس ہو کہ میں نے اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربانی کی. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ وہ خود سے جانور نہیں خرید سکتا ہے یا گھر میں کوئی سسٹم نہیں ہوتا ہے, تو وہ وکالتاً قربانی کرتا ہے. اس کو وکالتاً قربانی کہتے ہیں کہ انسان اپنی رقم کسی اور کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری طرف سے آپ قربانی کرنا. اس کو وکالتاً قربانی کہتے ہیں اور وکالتاً قربانی جائز ہے. لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ خود انسان خود جانور خریدے اور اپنے ہاتھ سے انسان اس کو ذبح کرے. بہتر طریقہ یہی ہے, افضل طریقہ یہی. تو مفتی صاحب کے جواب کو سن کے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے, یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے, نگاہ ہے آئینہ ساز میں. تو اللہ تعالیٰ کو وہی چیز پسند ہے جو کہ ہم اپنے دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اللہ کی راہ میں قربان کریں. اللہ تعالیٰ کو ہماری رقموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے فرق پڑتا ہے جو دل سے دی جائے, اور دل سے وہی چیز لگاؤ رکھتے ہیں جس کو کہ ہم بہت قریب رکھتے ہیں اپنے دل کے. جزاک اللہ مفتی صاحب. اگلا سوال ہمارے پاس آیا مفتی صاحب, وہ ہے قربانی, جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے اس کی جو تکبیر پڑھی جاتی ہے جی, اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اور صحیح الفاظ کیا ہے؟ اس میں اصل یہ ہے کہ جب انسان جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے جائے تو انسان یہ نیت پڑھے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا من المسلمین. اس کے بعد انسان اللہم لک و من کا کہہ کر جانور کی گردن پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلائے اور اس جانور کو انسان ذبح کرے. جب وہ جانور ذبح ہو جائے تو اس کے بعد انسان پھر یہ دعا پڑھے کہ اگر انسان اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو کہ اللہم ہذہ اضحیۃ فتقبلہ منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر انسان اپنی طرف سے قربانی نہیں بلکہ کسی دوسرے کی طرف سے کر رہا ہے, ذبح دوسرے کی طرف سے کر رہا ہے, تو ذبح کرنے والا پھر وہاں پر اللہم تقبل منی کی جگہ پر اللہم تقبل من فلان کہہ کر باقی دعا وہ پڑھے. تو اس لیے یہ طریقہ ہے جانور کے ذبح کرنے. تو مفتی صاحب ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے, میرے نزدیک وہ مغالطہ ہے جو لوگوں میں عام ہو چکا ہے. کافی لوگوں کا سوال رہتا ہے کہ جو ہم قربانی کی رقم جو ہے ایک جانور ذبح کرنے میں خرچ کر رہے ہیں, تو وہ رقم اگر ہم غریبوں میں تقسیم کر دیں, کسی ضرورت مند کے تقسیم کریں, ویسے بھی اللہ کے پاس تو یہ نہ تو خون پہنچنا ہے نہ گوشت پہنچنا ہے, ایسا مغالطہ لوگوں میں عام ہو چکا ہے. وضاحت کریں اس. یہ مغالطہ دراصل کچھ نام نہاد اسکالروں نے پھیلایا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں جانور جو ہم قربان کرتے ہیں
خون بہاتے ہیں، ان کا گوشت ہم کھاتے ہیں، اس کی بدلے میں اگر ہم کسی غریب کی مدد کریں تو یہ زیادہ بہتر ہو. لیکن یہ غلط فہمی ہے. اور یہ سوال قربانی کے جانور کے متعلق ہی کیوں لوگوں کو ذہن میں آتا ہے؟ بالکل شادیوں میں جو ہم درجنوں ہم جانور ذبح کرتے ہیں، وہاں تو کسی کو یہ خیال نہیں آتا ہے کہ ہم اس جانور کی رقم جو ہے غریبوں میں دے دیں. یہ عبادت کے متعلق ہی کیوں لوگوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. قربانی ایک الگ عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ غریب غربا کی خدمت کرنا، بیواؤں کی یتیموں کی خدمت کرنا بہت ہی اہم ترین کام ہے، بہترین خدمت ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پر ہے اور قربانی کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. لہٰذا یہ غلط مدد کرنا، یہ غلط فہمیاں پیدا کرنا، یہ غلط بات ہے. قربانی جو ہے یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. لہٰذا ہم اس کو کسی اپنے من گھڑت فلسفے یا اپنی من گھڑت عقل کی بنیاد پر ہم اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. جیسے انہوں نے فرمایا ہے ہمیں ویسے ہی کرنا ہے. ایک انسان کرے، غریبوں کی مدد بھی کرے، خوب مدد کرے، بہت اچھا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں قربانی جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہیں، اس کو اپنے وقت پر انجام دینا بہت ضروری. جیسے نماز کے بدلے میں ہم حج نہیں کر سکتے ہیں، حج کے بدلے میں کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے ہیں. ہر فریضے کا اپنی جگہ پر مقام اور اہمیت ہے. اسی طریقے سے قربانی کی بھی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، اس کو ہم کسی دوسری چیز سے بدل نہیں سکتے. جزاک اللہ مفتی صاحب وضاحت کرنے کے لیے. تو جو اگلا سوال ہمارے پاس آیا ہے وہ اس طرح ہے مفتی صاحب کہ اگر قربانی کا جانور قربانی سے پہلے گم ہو جائے یا مر جائے، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ اگر وہ قربانی کا جانور جو گم ہو چکا تھا وہ عید کے بعد مل جائے، تو نیت تو قربانی کی ہو چکی تھی اس جانور پہ، تو اس صورت میں کیا اس کو بیچ سکتے ہیں اور وہ رقم لے سکتے ہیں؟ اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ جانور مر جائے. اگر ایک انسان نے جانور خریدا اور وہ عید سے پہلے وہ مر گیا، تو یہ جانور خریدنے والا انسان اگر صاحب نصاب تھا تو اس پر دوسری قربانی کرنا واجب، دوسرا جانور خرید کر قربان کرنا واجب. یا جانور گم ہو جائے تب بھی اس انسان کو دوسرا جانور خرید کر قربان کرنا واجب. اب اگر جانور گم ہو گیا اور عید کے دنوں کے بعد وہ مل گیا اور اس انسان نے تب تک دوسرا جانور خرید کر قربان کر دیا اور اس کے بعد یہ جانور ملا ہے، تو یہ امیر آدمی تھا، صاحب نصاب تھا، اس پر اب ایک ہی قربانی واجب تھی، اس نے کر دی. اب عید کے بعد اگر وہ جانور ملا ہے تو اس پر دوسری قربانی واجب نہیں ہے. لیکن اگر یہ قربانی کرنے والا شخص غریب تھا، اس پر قربانی واجب نہیں تھی، لیکن اس نے زبردستی اپنے اوپر واجب کر لی، اگر تو وہ جانور مر گیا تب تو غریب چھوڑ گیا، اس پر اب دوسری قربانی واجب نہیں ہو. لیکن اگر گم ہو گیا، جانور گم ہو گیا اور تب تک اس آدمی نے دوسرا جانور خرید لیا، قربان کر دیا، اور عید کے بعد پھر یہ جانور مل گیا، تو اب اس غریب پر یہ دوسرا جانور بھی قربان کرنا واجب. اگر عید کے دن ختم ہوئے تو پھر اس کا زندہ صدقہ کرنا اس کو واجب. جی، اگر قربانی کی عید کے بعد ملے تو اس کو صدقہ کرنا اس کا واجب. اس کو بیچ کے یا اس کا نہیں کر بیچا نہیں جا سکتا. بیچریے. جزاک اللہ. جی. تو ایک اور سوال ہے مفتی صاحب جو کہ عام ہے ہمارے معاشرے میں، جو قربانی کا گوشت ہے وہ غیر جو مسلم ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ انسان جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے، نیت پڑھ کر اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے، نیت پڑھے جانور ذبح ہو جائے تو یہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا. لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو نہ تمہارے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کی ہڈیاں پہنچتی ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، لیکن اللہ کو تقوی پہنچتا ہے. اور یہ تقوی کب پہنچتا ہے؟ جیسے جانور ذبح ہو گیا، ہم نے نیت کی کہ اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، یہ جانور ذبح ہو گیا. اب جب جانور ذبح ہو گیا تو اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں، اس کی تمام اجزاء کا صدقہ ہو جاتا ہے. اور صدقہ
انسان کھائے تب بھی ثواب، جانور کھائے تب بھی ثواب، چرند و پرند کھائے تب بھی ثواب۔ لہٰذا جب جانور ذبح ہو گیا تو انسان خود بھی کھا سکتا ہے، جانوروں کو، چرند و پرند کو بھی دے سکتا ہے، اور اس کو جب چرند و پرند کو دے سکتا ہے انسان تو غیر مسلم کو کیوں نہیں دے سکتا، تو بھی دے سکتا ہے انسان۔ آج کے دور میں آپس میں ہمدردی پیدا کرنے کا، انس پیدا کرنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے، اور کرنا چاہیے انسان۔ تو جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یوں ہے کہ کیا قربانی کے وقت جو حصے دار ہوتے ہیں، جیسے بڑا جانور کہیں پہ قربان کیا جاتا ہے، تو جو حصے دار ہوں قربانی کے، کیا سب کا موجود ہونا ضروری ہونا ضروری نہیں ہے؟ اگر باقی کچھ آدمی موجود ہیں اور باقی وکالتاً قربانی کر رہے ہیں، وہ گھر میں ہیں، نہیں موجود نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہے، وہاں پہ حاضر ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب انسان قربانی کر رہا تو خود اپنے ہاتھ سے انسان ذبح کرے، اپنے ہاتھ سامنے ہو کر انسان ذبح کرے، یہ بہتر ہے۔ تو مفتی صاحب ایک سوال جو میرے ذہن میں اٹھتا ہے جی۔ کہ جب ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ گوشت جو اس کو کاٹا جاتا ہے، پھر جو وہ اس کے حصے کیے جاتے ہیں، ایک حصہ خود رکھا جاتا ہے جو دوسرا رشتہ داروں میں رکھا جاتا ہے، جی۔ اور ایک حصہ غربا میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا مفتی صاحب جو زیادہ اچھا حصہ ہوتا ہے جانور کا، گوشت کو وہ گھر پہ رکھا جاتا ہے، اور جو بڑے بڑے اس کے جو پیس ہوتے ہیں وہ اپنے عزیز تر جو اچھے ہوتے ہیں، جن کی مالی اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ آگے پیچھے بھی اچھا ہی کھا رہے ہوتے ہیں، ان میں تقسیم کیا جاتا ہے اچھا گوشت، اور جو بچے کھچی ہڈیاں جو آدمی کے ساتھ گوشت لگا ہوتا ہے وہ غربا میں تقسیم کیا جاتا ہے، جو کہ مفتی صاحب دل کو ٹھیس پہنچتی ہے اس چیز سے، کیونکہ اصل میں حق ہم تو آگے جو صاحب نصاب ہے وہ تو آگے پیچھے بھی عیش کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ زیادہ تر حق غربا کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ تم میں سے تب تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک نہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جب سڑی ہوئی چیز انسان اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے، خراب چیز انسان اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے، تو اس کو دوسروں کے لیے اگر وہ پسند کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایمان میں جو ہے کمی ہے، ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو انسان کو یہ سوچنا ہے کہ جو اپنے لیے انسان پسند کر رہا ہے وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرے، اور پھر خاص طور سے جب انسان نیکی کی نیت سے کوئی کام کر رہا ہے، صدقے کی نیت سے کام کر رہا ہے، تو اس میں بہتر سے بہتر حصہ، بہتر سے بہتر چیز انسان کو دوسروں تک پہنچانی چاہیے، اسی کا ثواب۔ خود انسان کھائے گا تو کھا پی کر وہ سارا ضائع ہو جائے گا، اور جو انسان غریب غربا کو دے گا، کسی رشتہ دار کو دے گا، تو اصل وہی آخرت کے لیے بچے گا، ثواب اسی میں ملنا ہے۔ تو انسان بہتر سے بہتر چیز دوسروں کو دے دے، دوسروں کو ترجیح دے، یہی اسلام کی تعلیمات ہے، یہی اسلام کا اصول ہے۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا، آج ہمارے معاشرے میں ایک بیماری جیسی یہ ابھر رہی ہے مفتی صاحب، کی غربا کو کافی حقیر نظر سے دیکھا جاتا ہے، انسان کی عزت جو ہے اس کے مال سے کی جاتی ہے، اس کے دولت سے کی جاتی ہے۔ تو مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے جو کہ غربا پہ انہوں نے کہا تھا، جا کے ہو جاتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ کرتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا تو غربا کے دم سے۔ اللہ تعالیٰ امت کے غریبوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور ہم کو بھی چاہیے کہ امت کے غربا سے محبت کریں، نہ کہ ان کو حقیر نظر سے دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مشرکین آتے تھے وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، لیکن یہ جو غریب غربا ہیں، بلال ہے، صہیب ہے، یہ جو ہیں، ان کو آپ وہاں سے ہٹا دیں۔ وہ ایک ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غریب کو حقارت کی نظر سے دیکھنا وہ یہ مشرکانہ اصول، بالکل مشرکانہ تعلیمات۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ غریبوں کی مجلس کو لازم پکڑیں، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کریں، جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت ہمتاً مشغول رہتے ہیں، آپ ان غریبوں کے ساتھ آپ رہیں، لازم پکڑے۔ قرآن میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غربا سے بہت زیادہ محبت تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے تو مسکین کی حالت میں
میری زندگی جو ہے وہ گزرے اور جب میرا حشر ہو تو وہ بھی غریب اور مسکینوں کے ساتھ ہو۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن آپ مجھے غریب غربا میں پاؤ گے۔ تو غریب غربا جن کو دنیا بہت حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے، اللہ کے یہاں ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، اگر اس سے ہم واقف ہوتے تو ہم کسی غریب کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھتے۔ اور غریب اگر ہے تو اس میں اس کا بیچارے کا قصور کیا ہے؟ امیر اگر ہے تو وہ اللہ نے بنایا ہے، اپنی حکمت سے کس حکمت سے اللہ نے اس کو امیر بنایا ہے، کیا راز ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ غریب جو ہے وہ کیوں غریب ہے، اس کو کیوں اللہ نے غریب بنایا، وہ اللہ جانتا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے وہ اللہ ہی جانتے۔ تو غریب کو اللہ ہی نے غریب بنایا ہے، تو لہٰذا اللہ کی مخلوق کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، اس کو حقیر سمجھنا بہت ہی غلط کنسپٹ ہے، غلط بات ہے۔ ہر مومن کو اس غلط کنسپٹ سے دور رہنا چاہیے۔ تو ناظرین و سامعین، جو آج کا پوڈ کاسٹ تھا وہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ بھی آپ تک ضروری مسائل پہ جو ہے ویڈیوز پہنچائی جائیں گے، پوڈ کاسٹ کیے جائیں گے علماء کے ساتھ، اور آپ تک جو ہے ضروری مسائل کو پہنچایا جائے گا۔ تو ایک جو ہم میسیج دینا چاہیں گے عید پر اپنے امت کے جوانوں کو، اپنی ماؤں بہن، جو عید موقع ہوتا ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا، یہ 10 دن جو ہوتے ہیں ذی الحج کے، ایک خصوصاً ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا قرب تکبر حاصل، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جایا جائے۔ وہ جو ہے خالی ظاہر سے ممکن نہیں ہے، وہ باطن سے ممکن ہے۔ تو ہم جو ہے عید کے لیے اپنے جسم کو بہت سجاتے ہیں، بہت خوبصورت بناتے ہیں، اور ہمارا باطن جو ہے وہ کالا پڑ چکا ہے۔ تو لہٰذا کوشش کریں اس عید پہ کہ ہم اپنا باطن جو ہے اللہ تعالیٰ سے جوڑیں۔ اپنے ظاہر کو تو ہم نے خوب سنوارا، اپنے جسم کو تو ہم نے خوب سنوارا، اپنے باطن کو بھی سنوارے، کیونکہ جو ہمارے اندر جو روح ہے وہ اللہ سے جا کے ملنی ہے۔ تو اس روح کو ہم سنواریں اور آخرت کے لیے تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔